عيني من نرجو ومن نجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت ہفتم کی اردو درسی کتاب کا دوسرا سبق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیں گے، جس کے مصنف ہیں سلیم شہزاد۔ پہلی بات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب اور اس کے اطراف مسلمانوں کی جو حکومت قائم ہوئی تھی، اس کی نگرانی اور وہاں اسلامی قوانین کو عام کرنے کے لیے جو نظام بنا اسے خلافت کہتے ہیں۔ چونکہ بچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی تھے، اس کے بعد نبوت کا خاتمہ ہو چکا تھا، تو کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، تو اس کے بعد خلافت کا دور شروع ہوا۔ آپ پانچویں اور چھٹی جماعت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ ان دو اصحاب کے بعد حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ تاریخ میں ان چار اصحاب کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ بچوں یہ چار ہمارے خلیفہ تھے، ان چاروں کے نام آپ کو منہ زبانی یاد ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کی اشاعت کا زمانہ تھا۔ اسلامی تعلیم اور اسلامی معاشرے پر ان ملکوں کے اثرات بھی پڑنے لگے تھے۔ خاص طور پر ایرانی تصورات نے اہمیت حاصل کر لی تھی۔ اس کا اثر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی پڑا۔ ذیل کے سبق میں آپ کی عظیم شخصیت اور خلافت کے چند واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ بچوں مصنف کے بارے میں ہم سرسری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سلیم شہزاد 1 جون سن 1949 کو دھولیا مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھیں۔ فرہنگ ادبیات، دعا پر منتشر، جیم سے جملے تک اور ویر گاتھا ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ تو بچوں چلیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ قحط مطلب خشک سالی، جس سال بارش بالکل نہیں ہوتی اور سوکھا پڑ جاتا ہے۔ اناج اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ ان چیزوں کے لیے لوگوں کو دور دور تک جانا پڑتا تھا۔ کس کے لیے؟ اناج اور پانی ملنے کے لیے لوگوں کو بہت دور دور تک جانا پڑتا تھا، ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ مدینے کے ایک حصے میں یہودی آباد تھے، جن کے محلے کے پاس کنواں تھا۔ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہاں تو یہ قوم ہے، تو ان کے لوگ جو ہے وہ ایک محلے میں آباد تھے، تو ان کے پاس کنواں تھا۔ کنویں کا یہودی مالک اس کا پانی بہت زیادہ قیمت میں فروخت کرتا تھا۔ غریب مسلمانوں نے یہ بات ہمارے پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو جو باقی کے لوگ تھے انہوں نے ہمارے پیارے نبی سے اس یہودی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگوں کو پانی کی تکلیف سے بچا کر اللہ کی خوشنودی کون حاصل کرے گا؟ یہ اعلان سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کنویں کے مالک سے جا ملے۔ انہوں نے اس سے کنواں خریدنے کی بات کی۔ ایک صحابی تھے جو تھوڑے امیر تھے، تو انہوں نے یہودی سے جا کر بات کی اور اس کنویں کو انہوں نے کیا کر لیا؟ خرید لیا۔ بڑی سودے بازی کے بعد یہودی صرف آدھا کنواں فروخت کرنے پر راضی ہوا۔ یہودی جو ہے وہ آدھا کنواں فروخت کرنے پر راضی ہوا، وہ پورا کنواں دینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو تکلیف پریشانی دی جائے۔ ہاں
آدھے کنویں سے مراد یہ تھی کہ ایک دن تو کنواں خریدنے والا اور اس کا پانی استعمال کرے گا، اور دوسرے دن یہودی کنویں کے پانی کا مالک ہوگا۔ اب آدھا کنواں تو نہیں دے سکتے بچوں، ہے نا، آدھا کنواں ہو ہی نہیں سکتا نا، دے ہی نہیں سکتے۔ آدھے کنویں کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن جو یہودی تھا، جو کنویں کا مالک تھا، وہ ایک دن پانی کا استعمال کرے گا، اور دوسرے دن جس صحابی نے اس کنویں کو خریدا تھا وہ ایک دن پانی استعمال کریں گے۔ اس طرح سے دونوں میں سودا ہو گیا۔ کنواں خریدنے والے صحابی نے سودا منظور کر لیا۔ جس دن کنواں ان کا ہوتا، مدینے کے تمام باشندے اس سے مفت پانی حاصل کر لیتے، لیکن دوسرے دن یہودی اپنا پانی مسلمانوں کو بہت مہنگے داموں میں فروخت کرتا تھا۔ تب مسلمانوں نے یہ کیا کہ جس دن کنواں یہودی کا نہ ہوتا، یعنی صحابی کا ہوتا، وہ 2 دنوں کا پانی جمع کر لیتے۔ اس طرح دوسرے دن یہودی سے پانی خریدنے کوئی نہ جاتا تھا۔ سارے مسلمان کیا کرتے تھے؟ 2 دن کا پانی ایکسٹرا جمع کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے دوسرے دن مسلمانوں کو پانی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور کوئی خریدنے بھی نہیں جاتا تھا۔ پریشان ہو کر یہودی نے کنواں خریدنے والے صحابی سے کہا کہ میں پورا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ صحابی نے کنویں کی بقیہ قیمت بھی ادا کر دی اور اسے مدینے کے سبھی باشندوں کے لیے وقف کر دیا، مطلب قربان کر دیا، دے دیا۔ کنواں خریدنے والے یہ صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بعد میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان مکے کا ایک ممتاز اور با اختیار خاندان تھا، جس کا شمار قبیلہ قریش کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ ان کی والدہ اروا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں، ریلیٹیو تھی ان کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میانہ قد اور مضبوط بدن کے خوب روح شخص تھے۔ میانہ قد مطلب نہ زیادہ اونچے نہ زیادہ گٹے۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ مشابہت تھی۔ مشابہت مطلب ملتے جلتے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا کہا جاتا ہے کہ دونوں جو ہے وہ ملتے جلتے تھے، دونوں کا جو چہرہ تھا ان کا ملتا جلتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت باحیا، صبر کرنے والے، نرم دل اور سخی تھے۔ اپنی سخاوت کی وجہ سے وہ غنی کہلائے۔ وہ صفائی پسند تھے، روزانہ غسل کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہر جمعہ ایک غلام آزاد کرنا ان کا شعار بن گیا تھا۔ شعار مطلب ان کا شوق بن گیا تھا۔ وہ ہر جمعہ کو ایک غلام کو آزاد کر دیتے تھے۔ خود سادہ کھانا کھاتے، لیکن مہمانوں کو ہمیشہ لذیذ اور عمدہ کھانا کھلاتے تھے۔ خلیفہ بن جانے کے بعد بھی انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے برتر اور افضل نہیں سمجھا۔ اپنے آپ کو وہ کبھی خلیفہ بننے کے بعد بادشاہ یا اعلیٰ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ سب کو ایک جیسا سمجھتے تھے۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھتے، سب کی عزت کرتے، لیکن کسی سے اپنی تکریم کی خواہش نہ کرتے تھے۔ تکریم مطلب عزت کرنا۔ ایک مرتبہ اپنے ایک ملازم سے کہا کہ میں نے تجھ پر جو زیادتی کی ہے مجھ سے اس کا بدلہ لے لے، اور ضد کر کے انہوں نے ملازم سے اپنے کان پکڑوائے۔ آج کل کوئی کرتا ہے ایسا بچوں؟ کوئی نوکر اپنے مالک کا کان پکڑتا ہے؟ نہیں پکڑتا، بلکہ مالک نوکر کا کان پکڑ کے اس پر ظلم کرتا ہے۔ لیکن ہمارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخی اور نرم دل تھے کہ انہوں نے اپنے ملازم سے کہا کہ ہو سکتا ہے میں نے زندگی میں کبھی تم سے زیادتی کی ہو، ظلم کیا ہو، مارا ہو، تو تم مجھ سے بدلہ لے لو اور میرے کان پکڑو۔ لیکن وہ ملازم تیار نہ تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ضد کر کے اپنے کان ملازم سے پکڑوائے۔
جب اس نے نرمی سے ان کے کان پکڑے تو کہا بھائی خوب زور سے پکڑ، کیونکہ دنیا کا بدلہ آخرت کے بدلے سے آسان ہے، کیونکہ دنیا کا بدلہ آخرت کے بدلے سے آسان ہے، اس لیے ذرا زور۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ مکے میں جب مسلمانوں پر بہت ظلم ہونے لگا تو وہاں کے کچھ مسلمان حضرت کی اجازت سے ملک حبش جا کر آباد ہو گئے۔ حبش یہ ساؤتھ افریقہ کا ایک ملک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ ہجرت کرنا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ چند برسوں کے بعد جب یہ بات مشہور ہوئی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس تشریف لے آئے، مگر کافروں کے مسلمان ہو جانے کی خبر جھوٹی تھی۔ ان کے ظلم و ستم مسلمانوں پر برابر جاری تھے۔ کافر جو ہے وہ مسلمانوں پر ہر طرح کے ظلم و ستم کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے ہی میں رہے۔ اس کے بعد موقع آیا تو انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ ہجرت کی، مطلب مدینہ چلے گئے۔ ایک بیماری میں جب بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت نے اپنی دوسری بیٹی بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کرنے کے سبب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی دو نور والے کہلائے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اس کے لیے انہوں نے ان کو جو ہے وہ ذو النورین کا خطاب دیا گیا، یعنی دو نور والے۔ ایک بار قحط ہی کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ آئے۔ مدینے کے بہت سے تاجر دوڑے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے دگنی قیمت پر غلے کا سودا کرنا چاہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ مجھے تو اس مال کے بدلے 10 گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہے۔ تاجروں کو حیرت ہوئی کہ 10 گنا نفع پر ان کا مال کون خریدے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا اور تاجروں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ چونکہ بچوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھے، سخاوت پسند تھے، تو اس کے لیے انہوں نے جو بھی غلہ تھا وہ سب ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا، غریبوں میں، مسکینوں میں۔ دنیا والوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے اور مسلمانوں کو مشرکین کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ پرانے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی نا، اس میں حصہ لیا۔ عرب کے ایک مقام تبوک میں جب لڑائی کا موقع آیا تو انہوں نے اس لڑائی کے لیے تجارت سے حاصل ہونے والی نفع اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ بہت سارا فوجی ساز و سامان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خرچ سے مہیا کیا اور 1000 دینار نقد پیش کیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 6 صحابہ کی جماعت نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا۔ کس کے بعد؟ حضرت عمر بن خطاب، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد۔ ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً 11 سال رہا، 11 سال انہوں نے خلافت کی۔ اپنے زمانہ خلافت میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی باتوں پر عمل کیا۔ ان کی اصلاحات سے اسلامی حکومت نے بہت قوت حاصل کر لی۔ بیرونی ملکوں سے آنے والے جزیے کی رقم میں اضافہ ہو گیا۔ جزیہ مطلب اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلموں سے ان کی حفاظت کے لیے لی جانے والی معمولی رقم۔ تجارت، زراعت اور تعلیم کو خوب ترقی ہوئی۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کا ایک نسخہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوایا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ نسخہ منگوا کر اس کی نقلیں تیار کروائی۔ نقلیں مطلب جیسا تھا ویسے، اور اس کی کاپیاں بنائی، لکھ کر اس کی کاپیاں بنائی گئی اور اسلامی ملکوں میں بھجوا دی تاکہ مسلمان حضرت سے ثابت شدہ قرأت کے مطابق قرآن کی تلاوت کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک بڑا دینی کارنامہ ہے کہ جو بھی قرآن ٹکڑوں میں تھا اس کو انہوں نے کیا کیا، ایک جگہ جمع کر کے اس کو ایک شکل دے دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نرم دل انسان تھے۔ ان کی نرم مزاجی کا فائدہ اٹھا کر بعض لوگوں نے ان سے خلافت چھوڑ دینے کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے جو خلعت مجھے پہنائی ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا۔ خلعت مطلب وہ پوشاک جو بادشاہ یا بزرگوں کی طرف سے دی جائے، مراد مرتبہ، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مرتبے پہ منتخب کیا تھا تو میں یہ خلعت جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں اتاروں گا، ایسا ان کا کہنا تھا۔ تبھی لوگ بغاوت پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو گھیر لیا چاروں طرف سے، اور ایک دن محاصرہ کرنے والوں میں سے کچھ لوگ وہاں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا، مگر باغی انہیں زخمی کر کے مکان میں گھس گئے، اور اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ، اسی حالت میں باغیوں نے انہیں شہید کر دیا، اور اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی، اور انہوں نے کافروں نے ان کو شہید کر دیا، اور اس طرح سے انہوں نے 11 سال خلافت کی اور اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اللہ حافظ۔